نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تفسیری خلاصے میں جو ہمارا تراویح کا خلاصہ ہے اس میں پارہ 7 کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبون نے قرآن مجید سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کیفیت کو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوں کا بہتا ہوا دیکھتے ہو۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس کے بعد ان کے اجر اور آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 87 میں مومنوں سے فرمایا کہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس لیے اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ آیت نمبر 89 میں یمین منعقدہ کا حکم بیان ہوا۔ یمین منعقدہ ہے کیا؟ یمین منعقدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے یعنی جو کہا اس کے برعکس کرتا ہے تو فقہی اعتبار سے حانث کہلاتا ہے، حانث ہوتا ہے۔ اس آیت میں اسی کا کفارہ بیان ہوا ہے، جو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا ان کو لباس دینا یا غلام کو آزاد کرنا۔ آج کل غلامی کا رواج تو نہیں ہے، اور اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا اس کے لیے قسم کا کفارہ ہو جائے، اس یمین کا قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسی بات کی قسم کھائی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع ہے، جیسے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کی قسم، تو یہ قطع تعلقی ویسے ہی حرام ہے، تو اسے توڑ دینا یہ ضروری ہے اور اس کی جگہ کفارہ دینا ہوگا قسم کا۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا کہ اے مومنو، شراب، جوا، بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاکی اور شیطانی کام ہیں، تم ان سے اجتناب کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ ان 2 آیات میں شراب کو محرمات قطعیہ کے ساتھ ذکر کر کے 9 وجوہ سے اس کی حرمت کی تاکید فرمائی۔ اب شراب کے حرام قطعی ہونے میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آیت نمبر 95 سے 99 میں حالت احرام میں جو شکار ہے اس کی ممانعت کا حکم بیان ہوا، اور جو کوئی اس جنایت کا ارتکاب کرے تو اسے فدیے کے طور پر اس جیسے جانور کی قربانی دینا ہوگی۔ پھر محرم کو اختیار ہوگا کہ اتنی مالیت کے برابر مساکین کو کھانا کھلائے، یا وہ رقم جتنے روزوں کے فدیے کے برابر ہو اتنے روزے رکھے۔ تفصیلی مسائل کے لیے کتب فقہ میں ملاحظہ کیجیے اس مسئلے کو۔ مزید فرمایا کہ حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے، جبکہ بحری شکار کر سکتے ہیں، بحری شکار حلال ہے۔ آیت نمبر 100 سے 103 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ زمانے جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے
دودھ دوہنا اور ان پر سامان لادنا اور ان کا گوشت کھانا اپنے پر ممنوع قرار دیا تھا۔ اور ان میں سے چند کیا تھے؟ فرمایا کہ چند میں بحیرہ تھا، سائبہ تھا، وسیلہ تھا اور حام تھا۔ ان کی تعریفات میں مختلف اقوال ہیں جو کتب احادیث میں جو مذکور ہیں وہاں پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، کافر اللہ پر بہتان تراشتے ہیں، یعنی حرام اور حلال قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، بندے کا یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی حلال کو حرام قرار دے۔ آیت نمبر 104 میں بتایا کہ جب اہل کتاب اور دین کے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس روش پر ہیں اسی روش پر رہیں گے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو ان کو نہیں چھوڑیں گے، جس پر ان کو پایا ہے تو ہم اپنے آباء و اجداد ہی کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل، نکمے، نکھٹو ہی کیوں نہ ہوں، راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ ہر دور کے ملحدین جب دلائل حق سے لاجواب ہو جاتے ہیں نا تو ہر درمی کی طور پر ان کا آخری جواب یہی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رویے سے تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دے کے لیے فرمایا کہ جب تک تم خود ہدایت پر ہو کسی کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 106 میں فرمایا کہ جب وصیت کرنی ہو تو 2 عادل گواہ مقرر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ حق کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ابتدائی اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام وراثت نازل ہونے کے بعد صرف اس کی اباحت اور خیر کے کاموں کے لیے استحباب باقی رکھا۔ آیت نمبر 110 سے 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی کہ یوں کہ میں نے روح القدس سے تمہاری مدد فرمائی، میری دی ہوئی طاقت سے تمہارے گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی کرو گے، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات عطا کیے گئے تھے ان کا ذکر ہے، یعنی اذن الہی سے مٹی سے پرندے بنا کر اس میں جان ڈالنا، مادرزاد انڈو کو آنکھیں دینا، برس کے مریض کو شفا یاب کرنا، مردے کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کی اظہار آسانیوں سے بچایا گیا، ان چیزوں کا اس میں تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 112 میں اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے استدعا کیا کی، ان سے تمنا کیا کی، ان سے ریکویسٹ کیا کی کہ اللہ سے آسمان سے ہمارے لیے تیار خوان نعمت نازل کرمائیں، یعنی اللہ سے عرض کریں کہ اللہ ہمیں دسترخوان جو ہے وہ آسمان سے نازل کریں، اس سے ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری قدرت کی نشانی اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو ہی بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں یہ نعمت نازل تو کروں گا، مگر پھر جو شخص مطلوبہ نشانی دیکھنے کے بعد کفر کرے تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہ دیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کا دن کہنا، عید کا دن منانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اب دیکھیے ایک چھوٹا سا دسترخوان تھا، یعنی کھانا تھا، یہ چھوٹی نعمت، ویسے تو نعمت بہت بڑی تھی لیکن ایک نعمت تھی، اس نعمت کی خوشی میں انہوں نے کہا عید الاولین والآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، کہ یا اللہ جو تو نے رزق ہمیں دیا تو اس رزق کو ہم اپنے اگلوں کے لیے اور اپنے پچھلوں کے لیے عید کا دن منائیں گے۔ تو مسلمان اسی کو حجت لیتے ہوئے، اسی سے دلیل پکڑتے ہوئے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اور کہتے ہیں اسی لیے کہ ایک دسترخوان والی نعمت کو عید کا دن قرار دیا جائے تو جو اللہ کی نعمت جن کے لیے اللہ نے فرمایا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو وہ اتنی بڑی نعمت جو ملے تو ان کے لیے عید کا دن کیوں نہیں ہوگا، ان کی رات، وہ پیدائش والی رات، عید کی رات کیوں نہیں ہوگی۔
اس کے بعد والی آیات میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو؟ ظاہر ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے برات کا اظہار کیا گیا اور کہا کہ میں نے ان لوگوں سے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ صرف کیا حکم دیا تھا؟ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اگر تو ان کے عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اب ان کا معاملہ تیرے سپرد ہے، چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو انہیں بخش دے۔ آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی جو ہے نفع دے گی، اور پھر جنت اور ان کی نعمتوں کا بیان ہوا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوئی۔ سورہ انعام مکی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے چھٹی، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 55 اس کا نمبر ہے، 55۔ سورۃ الانعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی نازل ہوئی۔ اس سورہ میں توحید و رسالت کے بنیادی مسائل اور دلائل بیان کیے، اور حیات بعد الموت، حشر و نشر اور جزا و سزا کا بیان اس میں فرمایا۔ اصل دین ابراہیمی کی وضاحت فرمائی۔ انسان کے اندرونی اور بیرونی شہادتوں اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا گیا۔ مشرکین کی فرمائش معجزات ظاہر نہ کرنے کی وجوہ کو بیان فرمایا گیا، اور بعض مشرکانہ رسوم اور مشرکین کی جہالت کا رد فرمایا گیا۔ تمدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق اور آداب کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ اس نے آسمان، زمین، ظلمت اور نور کو پیدا کیا۔ اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، حالانکہ وہ ظاہر اور باطن اور انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ منکرون کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ان پر موسلادھار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کیں، اور ان پر ان کے گناہوں کی پاداش میں پھر ان کو ہلاک بھی کر دیا۔ جب یہ ساری نعمتیں ملیں تو انہوں نے تو کفران نعمت کیا اور اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمانی کی پیدائش میں ان سب کو غرق کر دیا، برباد کر دیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے، جسے وہ اپنے ہاتھ سے چھو کر لکھ دیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، بلکہ اسے تو جادو قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر آ جائے تو ملکوتی شکل میں تو وہ دیکھ نہ پائیں گے، اور اگر بشری لباس میں آ جائے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار اپنے اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، آپ زمین پر چل پھر کر دیکھ لیں، گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار ان کے انجام کا بتا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین اور آسمان کے خالق اور سب کے روزی اور رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز مان لوں؟ آپ فرما دیجئے میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، اور اگر وہ کسی کو خیر سے نواز دے، کسی کو بلائی سے نواز دے، کسی کو رحمت سے نواز دے تو اس کی رحمت کو، اس کی خیر کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے برات کا اعلان کروں۔ آیت نمبر 20 میں آیت اہل کتاب کی اس غلط بیانی کا رد ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں اور آپ کی نبوت کے برحق ہونا وہ جانتے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا ہے۔
پھر آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے تمہارے باطل معبود کا اب کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں بندش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنتے تو ہیں، لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں دے گا۔ وہ ہٹ درمی سے حق کو رد کر جاتے ہیں، آخرت میں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے تو وہ حیات بعد الموت کے بھی منکر رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے اور دنیاوی میں واپس جا کر آیت الہی کی نہ جھٹلانے کے وعدے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کو لٹا بھی دیں تو تب بھی وہ یہی کام کریں گے کہ جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یہ اخروی زندگی کے منکر ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے اخروی زندگی کے متعلق پوچھے گا تو یہ لوگ حقانیت کا اقرار کریں گے، لیکن اس وقت ان کا اقرار جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس وقت ان کا اقرار جو ہے وہ کسی کو فائدہ دینے والا نہیں، اس وقت ان کو فائدہ دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ جائے گی، آ پہنچے گی، تو کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ ہمیں تھوڑی مہلت مل جاتی، ہم نے تو بہت کوتاہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ در حقیقت آیت الہی کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو یہ جھٹلا چکے ہیں، تو انہوں نے صبر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا اور سزا کا نظام قائم کرنا اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا حق وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور ان لوگوں کے دل مردہ ہیں۔ اس کے بعد کفار کے باطل فرمائشوں کا ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 38 یعنی 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی اور اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے، لیکن ان کا وہاں پکارنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 44 میں قوموں کی تربیت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کی طریقے اور لوگوں کی ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان نعمتوں پر اترانے اور اچانک پکڑنے کا بھی ذکر ہے۔ آیت نمبر 46 سے 50 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ مشرک تو یہ کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی فرمائشی مطالبات کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتوں میں سے ہوں، میں تو فقط اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی دی جاتی ہے، وحی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے تھے، مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ نبی کے سارے امور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں۔ مشرکوں کے جو سردار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وقت مخصوص کر لیں جس میں فقراء صحابہ، وہ فقراء صحابہ کون سے تھے؟ حضرت صہیب تھے، حضرت عمار تھے، حضرت مقداد تھے، حضرت بلال تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ کہا کہ ان جو فقراء صحابہ ہیں آپ کے پاس نہ ہوں تو شاید ہم آپ کی بات غور کر لیں یا غور سے سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دعوت حق کے لیے نہایت خواہش مند رہتے تھے، اس لیے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی اس خواہش کو پورا کر دیا جائے۔ آیت نمبر 51 میں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 52 سے 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں تو آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ کفار نے جب اپنے جو بھی معیار حق بنایا ہوا تھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور مساکین مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیں تم پر سلامتی ہو۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا کہ تم میں سے جس کسی نے ناواقفیت کی بنا پر کوئی برا کام کیا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کر لی ہو اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا از خود ان کا کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں، جو وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، اور تر اور خشک چیز ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 60 میں نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے، میعاد مقرر پر مرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب اور وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ بر و بحر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے، جس کو تم عاجزی سے اور چپکے پکارتے ہو۔ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اے رسول کریم، آپ فرما دیجئے اللہ ہی تم کو اس مصیبت سے، ہر تکلیف سے نجات دینے والا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے اور تمہیں ایک دوسرے سے بھڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے، یعنی تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کروا دے، تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کی کیفیت، لڑائی کا مزہ چکھنا ہو جائے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اوپر کے عذاب کی ایک صورت تباہ کن آندیاں، طوفانی بارشیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب، زلزلے اور قحط سالی ہے، اور اوپر کے عذاب کی ایک صورت ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا ہے اور ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا ہے، اور امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا بھی ایک صورت عذاب ہے، اور ان صورتوں کے مظاہر ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے ہی آ رہے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کی صحبت بد سے بچنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیت میں بیہودہ بحثیں کرتے ہیں ان سے منہ پھیر لیں، اور اگر بھولے سے بیٹھ بھی گئے تو یاد آنے پر ان ظالموں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ آیت نمبر 70 میں عشرت میں بدمست اور دین کو کھیل اور دل لگی کا سامان بنانے والوں کو اپنے حال پر چھوڑنے اور ان کو تسلسل کے ساتھ نصیحت کرنے کا بیان۔ آیت نمبر 71 میں مشرکوں کے رد میں فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم اللہ معبود برحق کو چھوڑ کر ان باطل بتوں کو معبود بنائیں، ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں، جو ہمیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی طرف سے ہدایت پانے کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ عقل سلیم اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا فرمایا، اور وہ جس دن کسی فنا شدہ چیز کو فرمائے گا کن تو وہ فیکون میں ہو جائے گی۔ آیت نمبر 74 سے 81 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی، یعنی کائنات کی تکوینی نظام کے اسرار اور حکمت بتائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر پرست قوم کے حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مظاہر کائنات کی فانی ہونے اور اللہ کی توحید کے دلائل سے ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ رات کی تاریکی چھا گئی اور انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا یہ تو تھوڑا بڑا ہے، تو یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میں تو ڈوبنے والوں کو اپنا رب کیسے مانوں، مجھے تو میرا رب ہی ہدایت دے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر کہا کہ جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو وہ تو بڑا تھا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، تو وہ بڑا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے لیے تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت کے ساتھ قوم کو یہ بتایا کہ جو خود کو زوال یعنی غروب اور فنا سے نہ بچا سکے تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا رخ بندگی اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ میں تمام باطل مذاہب سے رخ پھیر کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرتا ہوں۔ آپ نے اپنی حجت باز اور جو جھگڑالو قوم سے فرمایا، جو جھگڑالو قوم تھی اس سے فرمایا تم اس اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی۔ اس طویل عقلی اور فکری بحث اور دلائل حقہ کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ پھر نوح علیہ السلام، اولاد ابراہیم، اولاد اسحاق، اولاد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب صالحین میں سے تھے اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے عہد کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ انہیں ہم نے کتاب اور حکمت، حکم شریعت عطا فرمایا اور نبوت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا کہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح کی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہود کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اے رسول آپ فرما دیجئے جس کتاب کو موسیٰ لے کر آئے جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے، اسے کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت والے عذاب کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 94 میں 94 میں فرمایا تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، شریک مانتے ہو، آج تمہاری سفارش کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کہاں موجود ہیں؟ موجود نہیں ہے نا۔ اور تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے تھے جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور تم سب کچھ دنیا میں چھوڑ آئے اور سارے رشتے ٹوٹ گئے اور توقعات ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اور وہ زندہ کو مردے سے نکالنے والا اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا۔ مزید فرمایا کہ وہ شب کو ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے۔ اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج کو چاند کے لیے نظام مقرر کیا اور ستاروں کو بحر و بر میں تمہارے لیے نشان راہ بنایا۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ
رحم مادر اور جو دنیاوی جاؤ قیام ہے اور سپرد کی جگہ یعنی قبر ہے۔ 99 میں بارش کے برسانے، اس سے سبزہ اگانے، کھیتیوں کی ہریالی کی طرح طرح کے پھلوں اور پھولوں کا نعمتوں والا تذکرہ ہے، توحید الہی پر استدلال ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ مشرکون نے جنات کو جو کہ مخلوق ہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ آیت نمبر 104 107 میں فرمایا کہ تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، اگر گمراہی اختیار کرے گا تو اس کو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آیت نمبر 108 میں فرمایا مختلف مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی کا ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں تم مشرکوں کی باطل معبودوں کو برا نہ کہو، مبادہ یہ کہ لوگ اپنی بے علمی اور سرکشی کے باعث اللہ کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناموس کو کفار اور مشرکین کی یاوہ گوئی سے بچانے کے لیے سد ذرائع کے طور پر مسلمانوں کو ان کے باطل معبودوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 109 پر پارے کا اختتام ہوا، اس میں فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر جب یہ نشانی آ جائے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر ہمارا 7ویں پارے کا جو خلاصہ تراویح ہے مکمل ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ 8ویں پارے کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ